السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صلی البردین دخل الجنہ، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں پر دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ ان 5 وقتوں کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، لیکن ان 5 نمازوں کے اندر 2 نمازوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی نماز فجر، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی حفاظت میں ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے نماز فجر کے وقت کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے: والفجر وليال عشر، قسم ہے وقت فجر کی۔ اور دوسری نماز جس کی بہت بڑی اہمیت ہے وہ ہے عصر کی نماز، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور انہی دونوں نمازوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ٹھنڈے وقت کی نمازیں ہیں۔ من صلی البردین، 2 ٹھنڈی نمازوں کو جس نے پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف 2 وقت کی نماز پڑھ لے اور 3 کی چھوڑ دے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ان دونوں نمازوں کی محافظت کر لے جائے گا اس کے لیے بقیہ 3 نمازوں کی محافظت کرنا بہت آسان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ کی عبادت سے جو دور ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے جو غافل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے جو محروم ہوتا ہے، اس کے بنیادی طور سے 2 ہی اسباب ہیں۔ جیسے گناہ کرنے کے بنیادی طور سے 2 اسباب ہیں، ایسے عبادت سے دور ہونے کے بھی 2 بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے حرص دنیا، کہ دنیا کی محبت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور عصر کی نماز اسی وجہ سے اکثر لوگ نہیں ادا کر پاتے کہ کسٹمر آتے رہتے ہیں، دکان پہ سامان خریدنے والے آتے رہتے ہیں، کام کرانے والے آتے رہتے ہیں، اور آدمی سوچتا ہے ابھی نماز پڑھیں گے تبھی نماز پڑھیں گے، تو عصر کی نماز تو دنیا داری میں چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا فتنہ جس کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑتا ہے یا برائی سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پاتا یا عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دوسرا فتنہ ہے نفسانی خواہشات کا۔ انسان کے اپنی نفسانی خواہشات یہ بہت بڑے فتنے ہیں۔ خواہشات نفسانی میں پڑ کے انسان فجر کی نماز سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت آرام کا وقت ہوتا ہے، نیند کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کر لے جا رہا ہے تو ہی وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر دنیا کی حرص و لالچ بہت زیادہ نہیں پائی جاتی، آخرت کی فکر اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے، تو ہی وہ نماز عصر کی محافظت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر دشمنوں کو بد دعا دی، صرف اسی عصر کی نماز کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا
حبسونا عن الصلاة الوسطى، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو عصر کی نماز سے محروم کر دیا، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ تو یہ عصر کی نماز کی فضیلت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور دشمنوں کے حق میں بد دعا بھی کیا کہ آپ کی نماز عصر جو ہے فوت ہو گئی۔ اور یہی وہ نماز عصر ہے جب بندے مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر کے اندر اس کو لوگ دفن کر دیتے ہیں، سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں، جب اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی سوائے یہ عصر کی نماز کے۔ عصر کی نماز اس کو یاد رہتی ہے۔ سورج کے غروب ہونے کا منظر پیش کیا جاتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں تو بندے مومن کیا کہتا ہے؟ مجھے تھوڑی مہلت دے دو، ابھی میری عصر کی نماز فوت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان دونوں نمازوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور یہی وہ دونوں نمازیں ہیں جن کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے وقت رات کا فرشتہ آتا ہے، دن کا فرشتہ چلا جاتا ہے، اور فجر کی نماز کے وقت دن کا فرشتہ آتا ہے اور رات کا فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اور جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں پایا اور کس حال میں چھوڑا۔ اگر کوئی آدمی ان دونوں نمازوں کی محافظت کرنے والا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ جب فجر کی نماز کے وقت گیا تو بھی تیرا بندہ عبادت میں مشغول تھا، اور عصر کی نماز کے وقت جب آیا چھوڑ کر کے تیرے بندے کو تو بھی تیری عبادت میں مشغول تھا۔ اور اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے خوشخبری سنائی، بشارت سنائی، کہا تم جنت کے اندر اپنے پروردگار کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ کون ایسا مسلمان ہے ہم اور آپ میں سے جو اللہ کے دیدار کی آرزو نہ کرتا ہو، اللہ کے دیدار کی تمنا نہ کرتا ہو؟ وہاں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں اپنے رب کا دیدار کرو تو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے جو نمازیں ہیں یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز، ان کو کبھی فوت نہ ہونے دینا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز فوت کر دی، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، فقد حبط عملہ، تو اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ میرے بھائیو، ہمیں ان تمام حدیثوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ مفسرین اکرام نے صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر سے مراد عصر کی نماز کو لیا، تو یہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز یہ دو بہت ہی اہم نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اگر عصر کی نماز ہماری زندگیوں میں ہوگی تو فجر کی نماز غائب ہوگی، اگر فجر کی نماز ہوگی تو عصر کی نماز غائب ہوگی۔ بہت سارے لوگ کاروبار کے لیے جلدی اٹھتے ہیں، کاروبار کے لیے ان کو جلدی جانا ہوتا ہے تو جلدی اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے تو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اسی ٹائم ان کو کاروبار کے لیے نکلنا ہوتا ہے، لیکن عصر کی نماز ان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ دن میں جب کاروبار میں مشغول ہو گئے تو چونکہ نماز سے محبت نہیں ہوتی، وہ نماز ان کی چلی جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے، لیکن دن میں موقع اور فرصت ان کو مل جاتی ہے تو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک نماز ملتی ہے اور ایک نماز چھوٹ جاتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پانچوں نمازیں ہم باجماعت ادا کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پانچوں نمازیں محفوظ ہو جائیں تو ہمیں سب سے زیادہ ان دونوں نمازوں کی محافظت کرنی چاہیے، عصر کی نماز کی اور فجر کی نماز کی، کیونکہ اکثر یہی نمازیں چھوٹتی ہیں۔ کبھی عصر چھوٹ جاتی ہے، کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیجئے، پابندی کے ساتھ یہ دونوں نمازیں نہیں ملتی ہیں۔ کسی دن عصر کی نماز چلی جاتی ہے، کسی دن فجر کی نماز چلی جاتی ہے۔
ورنہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے تندرست ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے مقیم ہو، چاہے وضو کر کے نماز پڑھے، چاہے تیمم کر کے نماز پڑھے، چاہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، چاہے بیٹھ کر کے نماز پڑھے، چاہے لیٹ کر کے نماز پڑھے، چاہے آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے امت کو وصیت کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی محافظت کرنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں، غلاموں اور لوڈیوں کا خیال کرنا۔ اور آج ہم نے ان دونوں وصیتوں کو فراموش کر دیا ہے، نماز کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے والا بنا دے، ہمیں نمازوں کی محافظت کرنے والا بنا دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ جو بھی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں رب العالمین شرف قبولیت سے نواز دے، ہماری نمازوں میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو معاف فرما دے، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔